السلام إن جدك وأخاك تحت الكساء فدانا الحسين عليه السلام صلوات نال الكتاب قال السلام عليك يا جد والسلام عليك يا من اختاره الله تعالى لينكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهم تحت الكساء فأكمل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام مولا علی کی ذات پہ مل کے بآواز بلند صلوات صلی اللہ محمد فقال السلام علیکم یا بنت رسول اللہ فقلت علیکم السلام یا ابا الحسن و یا امیر المومنین صلوات فقال یا فاطمة الزهراء علیہ السلام من يشم عندك رحية طيبة كأن رحية أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولدك تحت الكساء فأكمل علي عليه السلام الصلوات صل على محمد وآل محمد قال السلام عليك يا رسول الله تأذن لي لكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي والصحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي عليه السلام بلنتر صلوات اللهم صل على تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء قلت السلام عليك يا عبد يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا مزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بيته في الكساء وما بيد اليمنى للسماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي بخاصة محمد اللهم لحمي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويأذنني ما يأذنهم أنا حرب لمن حربهم السلم لمن سلمهم وعدو لمن أداهم محب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلوات فقال الله عز وجل يا ملائكتي يا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية والأرض مدهية ولا قمر منير ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمير جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال الله وجل أهل بيت النبوة ومعدن رسالته هم فاطمة وأبوها وبالها الصلوات فمنهما فقال جبرائيل يا رب أتأذن للأحبة إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فعمد الأمير جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام يخصك بالتحية والإكرام فيقول لك وعزتي وجلالي ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمر منير ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلك ومحبتك وقد أذن لي أن أدخل معكم فلتأذن يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وإلا إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليك يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد
فقال علی علیہ ابی یا رسول اللہ اخبر لما لجلوسنا وزطات القضاء من الفضل عند اللہ فقال النبی والذی بعثنی بالحق نبی وصفاؤنی برسالت نجی ما ذکر خبرنا هذا فی محفل من محفل الارض وفی جمع شیعتنا ومحبنا الا نزلت علیہم الرحمہ وحفظت بهم الملائکات واستغفرت لهم الى ان يتفرقوا فقال علی علیہ السلام اذا واللہ احفظنا وفاظ شیعتنا ورب الکعبہ فقال النبي صلى الله عليه والذي بعثني بالحق النبي واصطفاني برسالة نجية وذكر خبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفيه جمع شيعتنا ومحبنا وفيهم محموم إلا وفرج الله مولى مغموم إلا وكشف الله مولى طالب حاجة إلا وكذا الله حاجة فقال علي عليه السلام إذا والله احفظنا واسودنا وكذلك شيعتنا فاض واسودوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة الصلوات سارے حضرات مل کے باواز بلند سلوات پڑھیں التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قم ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعات وفی کل ساعات وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعين لطاع تسكنه ورزقه طوعا وتمتع فيها طويلا رب العالمین اللہ بحق حضرت امام حسین علیہ السلام اس ذکر پاک نو قبول فرما سارے آمینہ کو خمسے دی پہلی مجلس سے دعا دوتے آمین آکھرنال دعا قبول ہوئے دی الہی ذکر پاک نو قبول فرما الہی میرے بھائی رجب بھائی غزنفر انہاں دے بچوں دی خیر فرما انہاں دے والد دا سایہ انہاں دے سران دے قائم فرما الہی انہاں دے والد صاحب نو صحت و سلامتی عطا فرما الہی ہر محب اہل بیت دی علی ولی اللہ پر والی دی آپ حفاظت فرما الہی تیری ذات قادر مطلق ہے تیری ذات اللہ کل شیء قدیر ہے سر دعائیں مستجاب فرما اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج علی محمد قبولیت دعائیں بلند تر صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت آل محمد بلند در صلوات مظلوم کربلا دا محرم 10 محرم تک مظلوم کربلا دا محرم 10 محرم تک مظلوم کربلا دی پردے دارہ دا محرم پونے 2 سال اے 36 شہر آکھنا بھی آسان ہے بھئی بندے دا مذہب کیونکہ ہون ذکر سن کے نا سارے ذہنہ دے وچ ایک لفظ دا خاکہ 36 شہر 1600 میل 36 شہر 1600 میل اے او سفر ہے میں ان اس صورت بڑی روایت پاڑھی نہیں سکتا جتنا ایک گھوڑے نو بھجے دے نا اتنا علی دے دھیاں دے اٹھن نو بھجے دے اور
ساڈے نا بیلٹ دے وچ نا بکھر اس علاقے دے وچ ایک عالم گزرے قبلہ علامہ باقر ہندی صاحب، انہوں کا بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے۔ انہوں نے طرفوں ایک بندے منصوب روایت پڑھی انہوں نے طرفوں، میں انہوں نے مسئلے بھی سنی ہے بھائی، غریب تو غریب گھر دی بھی مستور ہوئے نا، یہ ہائے والا جملہ ہے، مجلس روحانیت آ جاسی، غریب تو غریب گھر دی بھی مستور ہوئے نا، انہیں دو لباس ضرور ہوتے تے غریب تو غریب گھر دی بھی انہیں دو لباس ضرور ہوتے، ایک لباس پا چھوڑ دوسرے نو صاف کرنا۔ یقین جانو پونے 2 سال بی بی زینب ہی کے لباس بھی گزارے، اس تو بڑی کوئی غربت ہے۔ اچھا دیکھو نا، بندہ 20 سال دے بعد ہی واپس آوے نا تے بندے نام بھی جان دے ہوندے نا، بندے پوچھ دے بھی ہیں کیا حال ہے بھائی جان، سفر کیسا رہا؟ پونے 2 سال بعد علی دے دھیاں آئین وطن تے واپس، جناب حنفیہ سکا بھرا پوچھدا کھڑے انہیں جو میری بھیڑ زینب کے لیے ہے، پھر اللہ اس بے بی دا واسطہ ہی اس ذکر پاک قبول فرما اور بانیان خمسہ دے توفیقات اضافہ فرما، میرے عزیز مجدد نو صحت عطا فرما، مولا علی دی اولاد دی غربت دا واسطہ ہی اسانو کچھ بھی نہ دے، لیکن علی ولی اللہ تے ثابت نہ فرما، جڑے علی ولی اللہ شک کر رہے ہیں میرا اللہ انہوں نے ہدایت عطا فرما، اللہم صلی علی محمد محمد بلندتر درود پڑھیے محمد والے محمد پر۔ ذہن کی دیوار پر جب کربلا لکھا گیا، ذہن کی دیوار پر جب کربلا لکھا گیا، سجدہ شبیر سے نام خدا لکھا گیا، اور کس قدر رویا مدینے میں ردا کا پاسباں، کس قدر رویا مدینے میں ردا کا پاسباں، جب علی کی بیٹیوں کو بے ردا لکھا گیا، کانپتا ہوگا وجود کائنات کبریا، کانپتا ہوگا وجود کائنات کبریا، جب سکینہ کے دروں پر بے خطا لکھا گیا، جھک گئے ہوں گے ادب سے ابراہیم و اسماعیل، جھک گئے ہوں گے ادب سے ابراہیم و اسماعیل، خون اکبر سے وہاں جب انتہا لکھا گیا۔ مومنین کرام، اب آپ کے سامنے یہ ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے زینت و ذاکرین قاری القصائد جناب ذاکر خاور عباس صاحب، اور ان کے بعد خطیب محمد والے محمد، خطیب شعلہ بیان جناب علامہ مرتضیٰ مہدی صاحب آف لاہور، وہ انشاءاللہ ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے۔ تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے، خصوصی طور پر چاچا جی برکت علی کربلائی صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر درود پڑھیے محمد والے محمد پر۔ دعائے ظہور امام زمان علیہ السلام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن ولیک الحجۃ بن الحسن علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ ساعۃ وفی کل ساعۃ، من ساعۃ اللیل والنہار ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وَإِنَّ حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعًا وَتُمَتِّعْهُ فِيهَا طَوِيلًا
یا ربا محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد میرے مالک خالق اس پاک ذکر نو اپنے مقدس دربار دے وچ قبول اور منظور فرما۔ میرے مالک خالق بانیان اشرا بانیان مجالس جناب چوری رجب علی سائی صاحب، چوری غضنفر صاحب اور جناب بابا جی برکت حسین سائی صاحب، میرے مالک خالق انہاں دی توفیقات دے وچ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اس کار خیر دے وچ جس نے بھی حصہ ملایا ہے انہاں سارے دی توفیقات دے وچ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ ساڈے حقیقی وارث ساڈا کملا امام زمانہ سرکار دا جلد از جلد ظہور فرما۔ اللہم صلی اللہ۔ نعرہ تکبیر، کافی حضرات تشریف فرماؤ، جی میں خالق دا نام بلندے یک زماں ہو کے نعرے دا جواب دیو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، آل محمد دے کو دشمن تلانت، آل محمد دے کو دشمن تلانت، صلوات پڑھو آل محمد دی ذات ہے۔ یہ بات مان لیجئے، اپنی ڈیوٹی شروع کراں، یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر، یہ بات مان لیجئے آغاز مجلس سے، یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر، اور معاشر نہ بنا ہوگا 12ویں سرکار کے بغیر، اور معاشر نہ بنا ہوگا 12ویں سرکار کے بغیر۔ آدھا پہ مہدی وہاں سجائیں گے عباس کا علم، مہدی وہاں سجائیں گے عباس کا علم، اور کعبہ بنا ہے اسی لیے مینار کے بغیر۔ ایک نعرہ سناؤ سرکار دی شاندہ۔ یا اعوذ باللہ بسم اللہ الرحیم صلوات الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ دیوانہ اسے کہتے ہیں جسے ہوش نہ ہو، دیوانہ اسے کہتے ہیں جسے ہوش نہ ہو، دیوانے کسی گھر کی وکالت نہیں کرتے، دیوانے کسی گھر کی وکالت نہیں کرتے۔ آدھا پیاں جاؤ توجہ جاؤ، میرے بہلول کو پاگل نہ کہو، سن لو کیا، ارے پاگل کبھی جنت کی تجارت نہیں کرتے۔ حیدری جتنا من حکم ہوئے، ایک حکم دی تمیل قصیدے دی، اس تو بعد چند ذکر مصائب، زندگی باقی بات باقی۔ قصیدہ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام قیامت دا، جی میں من حکم ہوئے
سارے دے دل قصیدہ پڑھیے آغاز مجلس ہے تسی ایویں چپ کر کے بیٹھے ہو کہ جویں مجلس مک گئی ہے کم از کم اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بسم اللہ آج دنیا تے اکبر آیا ہے جیکوں ویک کے چن شرم آیا ہے آج دنیا تے پیر مظفر شاہ جی وڈی حیاتی ہوئے تھوڑی زندہ و سلامت رہو حکم دی تعمیل آج دنیا تے اکبر آیا ہے دیکھوں ویک کے چن شرم آیا ہے آج دنیا تے اکبر آیا ہے دیکھوں ویک کے چن شرم آیا کے حیدری اکبر والنارا حیدری دیکھوں ویک کے چن شرم آیا ہے آج دنیا تے اکبر آیا ہے دیکھوں ویک کے چن شرم آیا ہے آج دنیا تے اکبر آیا ہے دیکھوں ویک کے چن شرم آیا ہے آج دنیا تے اکبر صلوات پڑھو سرکار کی ذات تے زندہ و سلامت رہو سوائے غم حسین دے دنیا دا کوئی بھی غم نہ ویکھو نیاز مولا اگلی سطر تے توجہ پیر مظفر شاہ جی میں دسنا چاہنا شہزاد علی اکبر علیہ السلام سرکار کس شان دے مالک ہیں کس عظمت دے مالک ہیں توجہ شرط ہاں بھائی کیویں ملک حسین دا مالک اکبر سونے آدی جاگیر آجا کے حیدری زندہ و سلامت رہو ملک حسین دا مالک اکبر سونے آدی جاگیر ملک حسین دا مالک اکبر سونے آدی جاگیر آؤ بیویو دیو مبارک نان دی تصویر ہوگا اللہ اکبر داملا ہوگا اللہ اکبر داملا اندہ نامزان چ آیا ہے آج دنیا تے اکبر صلوات پڑھو والے محمد دی ذات تے مولا شہر تراوے پڑھنے شہر یار صلوات پڑھو والے محمد دی ذات تے تواڈی چک ویکھ کے سارا قصیدہ چھڑ دیتا آخری سطر پیر مظفر شاہ جی کیونکہ میں تواڈے گھر دا متا تسی یار اس طرح کردے ہو بے غوری نہ کریا کرو قبلہ میرے پاک امام حسین علیہ السلام سرکار شہزاد علی اکبر سرکار دے پاسے ویکھ کے سید آواز دے کے فرمے دن گل ہے اکبر ویل دی کدی نانا میں کو چیندا زندہ و سلامت رہو گل ہے اکبر ویل دی کدی نانا میں کو چیندا گل ہے اکبر ویل دی کدی نانا میں کو چیندا نپ مہارا زلف دیاں وچ مدینے پھریندا آج دنیا تے پہلا موقع ہے آج دنیا تے پہلا موقع ہے میں نانا اپنا چاہیا ہے آج دنیا تے اکبر صلوات پڑھو سرکار دی ذات تے پڑھو پڑھو لگنا
बख्शे चोरी को भाजी 170 पढ़ सकते हैं कि जिंदगी बाकी बात बाकी चंद मने जिक्र मुसाहिब सज्जाद फिरा मैं थक पया वो निर्वार को कितनी देर पूछ सिमर को लूं मैं बन जाऊं मेरे दर्द करे दे मौला तोड़े सारे नीति नमाज कबूल फरमावन किबला दराव दा टाइम सटिया यजीद मलाउन ने सिपाही को आँखों में ते लानत बेशुमार किबला एक कमीना आवाज दे के आंदा है उस कैदी को मेरे पेश कर जेड़ा कड़ियां च बैठा रत वदा रोंदा उस कैदी को मेरे पेश कर जेड़ा कड़ियां च बैठा रत वदा रोंदा किबला सैयद मुतद परेशान वाल चेहरे तो हटाए सैयद आवाज दे के फरमांदे ने मेरा ना नहीं आंदा मैं को कैदी करके बुलावे मेरा ना नहीं आंदा मैं को कैदी करके बुलावे क्यों जो मैं शाम च कैदी हुल गया बिस्मिल्लाह किबला सिपाही आवाज दे के अंदर तो कोई यजीद बुलाया है जिन लेख्या तो कोई यजीद बुलाया है मोमन मुलाद में जब सैयद उठन का इरादा किया है या पासे दे नालों मेरी पाक से नवाब दे के फरमांदे सज्जाद बचड़ा वो किन तैयार सज्जाद बचड़ा वो किन तैयार किबला मेरे पाक इमाम जनाब सैयद सज्जाद पाक आवाज दे के फरमांदे फुफी अम्मा वो मैं कोई यजीद बुलाया है बिस्मिल्लाह पीर मुज़फ्फर शाह जी किबला दरा दा टाइम आई यजीद मलाउन तखत ते बैठा ही आँखों में ते लानत बेशुमार किबला कमीना आवाज दे के आंदा है सैयदा कुर्सी ते बहो जिन लेखा सैयदा कुर्सी ते बहो किबला मेरे पाक इमाम जनाबे सैयद सज्जाद पाक दी रात ज्यादा बात पही है मेरे पाक इमाम जनाबे सैयद सज्जाद पाक आवाज दे के फरमांदे कमीना शर्म नहीं आउंदी इस कुर्सी ते तू बैठ के शराब पींदा रहा है बगैर चादर दे मेरियां फुफियां खड़ियां रहियां अपना मकसद बयान कर किबला एक कमीना आवाज दे के अंदर सज्जा तेरियां कैदा छुट गईयां जड़ वेले तेरियां कैदा छुट गईयां किबला मेरे पाक इमाम जनाब सैयद सज्जाद पाक आवाज दे के फरमांदे सैयद फरमांदे मेरी कैद छुटे हिया कैद रवा मेरी जिंदगी शाम मुका गई ते कौन दे उजड़े वस पाउंदे मेरे वसन दे उमर सैयद फरमांदे मेरे जिगर को खा बाजार गया है जदा विच दरबार दे मां गई ओ मेरी छोटी बहन सकीना को जिंदान दी गर्मी एक दफ़ा बुलंद आवाज़ से दरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। मोमिनीन करम एक दो ज़रूरी ऐलान सुन लीजिए। कल यानी 16 मुहर्रम उल हराम सुबह ठीक 10 बजे चौधरी काज़म अस्करी साई साहब
ان کے مکان پر سالانہ مجلس اعزاز منعقد ہو رہی ہے، جس میں ذاکر العبید خان اعجاز حسین بلوچ آف چوٹی زیریں، ذاکر رضوان عباس بلوچ چوٹی زیریں، ذاکر اظہر عباس آف تلہاڑا، ذاکر جناب منتظر عباس جھامرا، یہ تمام حضرات ذکر محمد وعلی محمد بیان فرمائیں گے۔ اور نوخانی کے لیے ملک کے معروف نوحہ خان جناب شاہد حسین آپ فیصل آباد وہ نوخانی کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ اختتام مجلس پر شبیہ ذوالجناب برآمد ہوگی۔ تمام مومنین سے شرکت کی پرزور اپیل ہے۔ یاد رکھیے گا کل صبح ٹھیک 10 بجے چودھری کاظم عسکری سائی صاحب ان کے مکان پر یہ مجلس اعزاز شروع ہو جائے گی۔ تمام مومنین سے شرکت کی پرزور اپیل ہے۔ 21 محرم الحرام نماز مغربین کے فوراً بعد سالانہ ماتمداری اور شب بیداری مرکزی امام بارگاہ حسینیہ مندراوالا میں انعقاد پذیر ہو رہی ہے، جس میں ذاکر العبید سید مرتضیٰ اشق آف لوٹیاں والا، ذاکر کاظم مختار کھوکھر اور دیگر ذاکرین ذکر محمد وعلی محمد بیان فرمائیں گے۔ اختتام مجلس پر شبیہ ذوالجناب برآمد ہوگی اور ملک کی معروف ماتمی سنگتیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو پرسہ دینے کے لیے تشریف لا رہی ہیں۔ یاد رکھیے گا 21 محرم الحرام نماز مغرب کے فوراً بعد یہ سالانہ ماتمداری اور شب بیداری کا سلسلہ اس امام بارگاہ میں شروع ہو جائے گا۔ ایک دفعہ بلند آواز سے درود پڑھیے محمد وعلی محمد پر۔ بندے تھوڑے کل یہ جو پروگرام ابھی جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں کل ٹھیک 8:30 بجے شروع ہو جائے گا اسی طرح، اور کل کی مجلس میں بھی خطیب آل محمد جناب علامہ مرتضیٰ مہدی صاحب آف لاہور اور ذاکر العبید چودھری آصف رضا گوندل صاحب یہ دونوں حضرات کل ذکر محمد وعلی محمد بیان فرمائیں گے۔ ایک دفعہ بلند آواز سے درود پڑھیے محمد وعلی محمد پر۔ خدا کے گھر میں رہ کر ناخدائی جس کو آتی ہے، خدا کے گھر میں رہ کر ناخدائی جس کو آتی ہے، وفاداروں کی اب تک رہنمائی جس کو آتی ہے، خدا جانے کہ اس کے ہاتھ ساتھ ہوتے تو کیا ہوتا، کٹے ہاتھوں سے بھی مشکل کشائی جس کو آتی ہے۔ مومنین کرام آپ کے سامنے ذکر محمد وعلی محمد بیان فرمائیں گے۔ خطیب محمد وعلی محمد مقرر ذیشان جناب علامہ حافظ مرتضیٰ مہدی صاحب آف لاہور، فرزند ارجمند جناب علامہ حافظ تصدق صاحب آف لاہور، تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بلند درود پڑھیے محمد وعلی محمد پر۔ شکریہ۔ اس کی ایکو ختم کر کے آواز زیادہ کر دیں بس آپ۔ مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات۔ ذرا مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب صلوات والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد هو الحق صلوات بآواز بلند پڑھ۔ بار دیگر بآواز بلند تر صلوات۔ دعا گو ہوں خالق دو جہاں
آپ سب کا اس مقدس بارگاہ میں چلا جا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ بانیان نے جو اہتمام کیا بطفیل محمد و آل محمد وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ اس مجلس کا عشرے کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ مالک سعید صاحب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ مالک بانیان کی اور جو جو حاجات لے کے آپ ذکر امام مظلوم کربلا میں تشریف لے آئے ہیں، مالک تمام کی حاجات کو پورا فرمائے۔ مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات۔ اجازت ہے جناب نوکری شروع کی جائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ محمد کی پہلی آیت تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ اور تفسیر جو کہ معصومین نے کیا ہے، وہ کرنے سے پہلے آپ کی توجہ لینے کے لیے، سادات کی امتیوں کی توجہ لینے کے لیے ایک جملہ کہہ کے مجلس کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ حمد ہے اس اللہ کی، لفظوں پہ غور فرمائیے گا، حمد ہے اس اللہ کی۔ بھائی جان، اس اشارہ ہوتا ہے، اشارہ اس کی طرف کیا جاتا ہے جو جسم رکھتا ہو۔ اوئے ہوئے، آپ غور نہیں فرما رہے، اشارہ اس کی طرف کیا جاتا ہے، وہ ساؤنڈ والا بیٹھا ہے، اشارہ اس کی طرف ہے جو جسم رکھتا ہو۔ شیعوں کا عقیدہ تھا، ہے، رہے گا، اللہ جسم نہیں رکھتا۔ تو پہلا جملہ کہوں، جو اسے اس کہہ دینا، بس اس کمال کو علی کہتے ہیں۔ ہائے ہائے، اس کی آواز تھوڑی سی کم کر، آپ سلامت رہے۔ جو اسے اس کہہ دینا، اس کمال کو علی کہتے ہیں۔ علی فرماتے ہیں میں اس کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے علی نے دیکھا نہ ہو۔ ہائے 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 ہائے، آپ سلامت رہے۔ علی اسے کہہ رہے ہیں جو عقلوں میں آتا ہی نہیں ہے۔ آپ سلامت رہے۔ کیونکہ میں یقیناً چہرے تو جانے پہچانے ہیں شاہ جی، لیکن پہلی دفعہ آپ کے پاس، آپ کے اس امام بارگاہ میں یقیناً غالباً پہلی دفعہ ہی ہے، تو ذرا آشنا نہیں کہ میں کس انداز سے پڑھتا ہوں۔ حمد ہے اس اللہ کی، شکر ہے اس اللہ کا۔ شاہ جی جملے پہ غور کیجئے، بس بڑا پیارا جملہ، کس اللہ کا؟ اس اللہ کا کہ جس نے علی بنایا اپنے لیے تھا، عطا ہمیں کر دیا ہے۔ ہائے ہائے، اوے ہمیں بنایا عبادتوں کے لیے۔ ایک ماشاءاللہ، میں جاننا میں مظفر شاہ جی سارے مل کے حیدری۔ آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے شاہ صاحب۔ حمد ہے، اب آپ نے غور کرنا، خدا کے لیے بات شروع ہو گئی۔ حمد ہے اس اللہ کی، شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے علی بنایا اپنے لیے تھا، ہائے ہائے، عطا ہمیں کر دیا۔ ہم بنے ہیں عبادت کے لیے، علی بنایا اپنی پہچان کے لیے۔ ہم جب عبادت کے لیے بنے ہیں، 14 اس کی پہچان کے لیے بنے۔ جب مقصد تخلیق ہی ایک نہیں، دونوں برابر کیسے ہو گئے ہیں؟ ہائے ہائے، ماننا پڑے گا ہم اور ہیں 14۔ آپ سلامت رہے، ہم اور ہیں 14۔ ہم عبادت ورے ہیں، یہ معرفت والے ہیں۔ آپ کی تخلیق کا مقصد قرآن میں موجود ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ کہتا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو خلق کیا عبادت کے لیے۔ آپ رات کو اس وقت کیا کرنے آئے ہیں؟
इबादत, मकसद तख्लीक भी इबादत, करने भी इबादत आए हैं। मुस्तफ़ा फरमाते हैं ज़िक्रो अलीयुन इबादा, अली का जिक्र भी इबादत है। तो मंदिर वालों की अपनी मर्जी, घंटों लगा के इबादत करो या अली कह कर इबादत कर लो। अली का जिक्र सवाब नहीं। जल्दी जल्दी अब अगले जुमले पे मैं हाथों की ज़ियारत करके मजलिस का आगाज करने लगा। हम्द है उस अल्लाह की, शुक्र है उस अल्लाह का कि जिसने अली बनाया अपने लिए था, अता हमें करके अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा से कहा हबीब ऐलान करके कह दे अब अली का चेहरा देखना भी इबादत है, अली बोलना भी इबादत है, अली लिखना भी इबादत है, मारिफत के लिए सोचना भी। आप सलामत रहे। अली का नाम सवाब नहीं, अली का हायदारी, अली का नाम सवाब नहीं भाईजान। वैसे सवाब वाला मुझे सुनने नहीं आता, जो मुझे जानता है ना हाय वो मुझे सुनने नहीं आता। अली का जिक्र इबादत है, इबादत। आप यहाँ अली कहकर इबादत कर रहे हो। हाय हाय यार, अच्छा आपके लिए जुमला कहता हूँ भाईजान, आप अकेले दाद देंगे मैं समझूंगा सारे मंदिर जैसे आपका नारा लगाना पूरे जिले का नारा लगाना है, इस तरह मिंबर पे बैठा भाई दाद दे जिक्रो अलीयुन इबादा। मुश्किल बातें मेरे वाले साहब हाफिज तसद्दुक़ साहब करते हैं। अलीयुन दो पेशे हैं, अली का जिक्र मुतलकन इबादत है, ये नहीं कि इमाम बारगाह में करोगे तब इबादत है। अली का जिक्र गली में करो तब इबादत है, सफर में करो तब इबादत है, बिस्तर पे करो तब इबादत है। मौजन भाई हाथों को देखना, अली का जिक्र कयाम में करो तब भी इबादत है, रुकू में करो तब भी इबादत है, सजदे में करो तब भी इबादत है, तशहुद में करो तब भी इबादत है। आप सलामत रहे। आप सलामत रहे। खिंच के जाओ। सारे मिलके हैदरी। आप सलामत रहे। तो फिर अली का जिक्र मुतलकन इबादत है, विद नो रिस्ट्रिक्शन। मुस्तफ़ा ने ये नहीं कहा यहाँ इबादत है यहाँ बातिल है। हाय हाय, अली जहाँ भी बोलोगे इबादत है। और जब हर जगह इबादत है तो मौलवी तुझे तो कहता रकू में पढ़ो इबादत है, सजदे में पढ़ो इबादत है। जब हर जगह इबादत है फिर दुश्मनी गवाही पे क्यों निकालता है? फिर तशहुद में भी इबादत है ना। हाय हाय, हर जगह इबादत इबादत है। आप सलामत रहे। अलीयुन वलीउल्लाह, अलीयुन वलीउल्लाह। हैदरी। बस ये बात शुरू करें, तर्जमा करें। कुरान मौलवी से ले या मौला से? चलो बात शुरू करें। कुरान मौलवी से या मौला से? मौला से। चलो मैं ये रफड़े नहीं डालता। कुरान को कुरान के वारिसों से लेना चाहिए। ठीक है, मैंने गलत तो नहीं कहा। कुरान को कुरान के वारिसों से सारा मंदरा बताए। कुरान के वारिस कौन है? आले मोहम्मद। आपका मौला जिंदगी दे, आप ऊंचा बोले हैं। फिरके हैं 73। एक मेरे सामने बैठ के कह रहा है कुरान के वारिस 14 है। तो फिर मुर्तदा 72 का शादी क्या करे? 72 से लड़ाई करे, डांगा सोटे करे, शिया सुन्नी लड़ाई करा दे? हरगिज़ नहीं। हम कुरान से पूछते हैं, कुरान तू बता तेरा वारिस कौन है? जो कुरान
अपना वारिस बताएगा। शिया को भी मानना पड़ेगा, सुन्नियों को भी मानना पड़ेगा, वहाबियों को भी मानना पड़ेगा। कुरान पुकारा सुम्मा और रसनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादना। कुरान कहता हमने मुस्तफ़ा बंदों को इस कुरान का वारिस बना दिया है। होए होए, किसको बनाया? मुस्तफ़ा बंदों को। सरकार जब ये कहा ना, आयत आई कि मुस्तफ़ा बंदों को कुरान का वारिस बनाया, एक बंदा आया सरकार दो आलम के पास जिसका नाम मैनू याद नहीं। हाय हाय, तो साल पता नहीं दो लवाइयाँ होनियाँ जे, तो मैं 4 वैक्सीन लवाइयाँ थे। मैं बूस्टर लगवा के फारग हुआ, मैंने आस्ट्रेलिया जाना था, उन्होंने कहा जी चौथी लवाएगा तो जान देंगे। एयरपोर्ट से लवाई, उसका साइड इफेक्ट जो बंदा आके पूछता है ना, या रसूल अल्लाह ये मुस्तफ़ा बंदे कौन है, उसका नाम मुझे भूल गया। बंदा बड़ा तेज था, आगे कहता या रसूल अल्लाह बताओ ये मुस्तफ़ा बंदे कौन है। मुस्तफ़ा कहते हैं आज बताऊंगा नहीं, आज दिखाऊंगा। हाय हाय, वो बंदा बड़ा तेज था, कद बड़ा लंबा था, कहता है ओ दिखाओ नहीं बता दो। मुस्तफ़ा कहते हैं नहीं, बताया हुआ भूल जाता है, दिखाया हुआ याद रहता है। अब 73 फिर के मिल के बताओ, गदीर पे मोहम्मद ने अली बताया था या दिखाया था? होए 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 होए, ये गला खींच रहा है, ये आवाज खोल रहा है, ये गला खींच रहा है, अभी खींचते तर्जुमे पे। वैसे ये हाथों को आप उठा के नारे लगवाते हैं ना, ये हाथों को बुलंद करके नारा लगाना ये सलमान की सुन्नत है। हाय हाय, अल्लाह करे हर कोई बोले। इस मसले को हल किया था शाहजी अबू ज़र और सलमान ने। अबू ज़र कहते सलमान जब भी नामे अली आता है तो हाथों को बुलंद क्यों करता है? सलमान कहता है इसलिए मैंने जो अलस्त में और गदीर पे अली की विलायत का अहद लिया, नामे अली सुन के हाथ उठाता हूं तो दीन हो जाती है। हाय हाय हैदरी, और यहाँ हाथ वही उठाता है जो अलस्त में इकरार विलायत अली करके आया है, और जिसने वहां नहीं किया खुद भी मौजा ही दे। हाय हाय, आप सलामत रहे। का आज बताऊंगा नहीं, बंदे ने बड़ा जोर लाया, दस दे, कहना नहीं आज बखाना है, तो फिर गदीर पे भी अली दिखाया है ना। अल्लाह जाने वो कितना लानती होगा जो मोहम्मद का दिखाया हुआ भी भूल गया है। ओए होए 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 होए, अल्लाह जाने। वो याद है ना, अली ने किसी से कहा था गवाही दे, नहीं समझे तुसी? हाय हाय, उन्हें बरस हो गई सी, उन्हें फुलबैरी निकल आई सी, समझ गए सारे बंदे? हाँ, समझना चाहिए, शॉर्ट एंड शार्प वाली बात है। सरकार मुस्तफ़ा आगे आगे, तमहीद खत्म होगी, आयत का तर्जमा आगे आगे चलते चलते अली और बतूल के दर पे मुस्तफ़ा रुके। सहाबा, ये वो दरवाज़ा है जहाँ मुस्तफ़ा बंदे रहते हैं, चुप नहीं किए। आवाज़ देखेगा अली बाहर आओ, हसन बाहर आओ, हुसैन बाहर आओ। जब सारे बाहर आए ना, मुस्तफ़ा ने हाथ पकड़ के कहा कुरान विरसा है, यही वारिस है। अब कुरान की आयत और अमल मोहम्मद मुस्तफ़ा ये वाज़े कर रहा है कुरान विरसा 14। अब हमने कुरान 14 से लेना है, वारिसों से लेना है। सूरह मोहम्मद पहली आयत इरशाद हो रहा है, अल्लाह अपने बंदों के काफिर होने का ऐलान कर रहा है। आपने मेरे लफ्ज़ों पे गौर फरमाया, अल्लाह अपने बंदों के काफिर होने का ऐलान कर रहा है, बनाए भी खुद
اور کافر ہونے کی سند بھی دے رہا ہے۔ کیسے؟ الذی صلہ ہے، بندوں نے کام کیا، اللہ صلہ دے کے کہہ رہا ہے الذین کفروا، اللہ کہتا ہے یہ کافر ہو گئے، ہوں گے نہیں۔ بچیوں میری طرف دیکھو، ہنسنا نہیں میرا پتر، تسی دائیں بائیں نہیں دیکھنا، آگے ضرور بیٹھنا، بچے جتنے پورے شہر دے میرے اگے بٹھاؤ تاکہ میں نسل اگلی تیار کرا۔ اے ٹھیک ہون گے تے پھر کل بنے گی، ورنہ مقصر جمدے رہن گے۔ ان کو ٹھیک کرنا ہے، اب ان کو ٹھیک کرنا ہے، ان کی باری ہے، پوری نسل تیار کرنی ہے ہم نے۔ الذین کفروا، اللہ کہتا ہے وہ کافر ہو گئے، سورہ محمد ہے، وہ کافر ہوں گے نہیں۔ پالنے والے کون کافر ہو گئے؟ وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ہے، اللہ کہتا ہے وہ کافر ہو گئے جو لوگوں کو اللہ کی سبیل سے روکتے رہے ہیں۔ ہوئے ہوئے، جو اللہ کی سبیل سے روکے، قرآن کہتا ہے وہ کافر ہے۔ پالنے والے، یہ سبیل کوئی اتنی باکمال چیز ہے جو سبیل سے روکے تو اس بندے کو کافر کر دیتا ہے۔ وارث قرآن سے پوچھا گیا یہ سبیل کیا ہے؟ میرے چھٹا امام کہتے ہیں اما السبیل فی کتاب اللہ ہے ہوا علی ابن ابی طالب۔ آئے ہائے، ہاتھ ابھی بھی دو چار بندوں کے نیچے ہے۔ سبیل لقب ہے میرے مولا علی کا، نہیں جی ایک تفسیر نہیں 11 تفسیریں۔ نور الثقلین، تفسیر نور الثقلین اردو میں، سبیل سے مراد علی، تفسیر امام حسن عسکی اردو میں، سبیل سے مراد علی، البرہان اردو میں، سبیل سے مراد علی، فرات، صافی، عیاشی، سب میں لکھا سبیل میرا مولا علی۔ اب ترجمہ کروں، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کہتا ہے وہ کافر ہو گئے جو لوگوں کو علی تک جانے سے روکتے رہے ہیں۔ ہائے ہائے، اور جو علی تک جانے سے روکے، بھائی جان میں روایت نہیں جے پڑھی، میں قرآن دی سورہ محمد دی پہلی آیت پڑھی۔ سبیل، چلو سورہ فرقان 27 نمبر آیت۔ بھائی جان میں آیت کا نمبر شاجی بتا رہا ہوں تاکہ تمہیں ڈھونڈنے میں آسانی ہو، ابھی پتا چلے گا سبیل میرا مولا علی ہے، ذہن میں رکھنا۔ یوما یعوذ الظالم ولو یدیہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، قیامت والے دن ظالم ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مانا ہوتا۔ ہوئے ہوئے ہوئے، سبیل میرا مولا، اب سلامت رہے۔ سبیل میرا مولا علی، لوگ حسرت کریں گے کاش ہم نے محمد کے ساتھ علی کو بھی مانا ہوتا۔ سبیل میرا مولا علی، تو جڑا سبیل تو روکے، یعنی ڈر دے کیوں؟ میں روایت پڑھی نہیں، اور قرآن محمد اللہ اس ملک کا، پاکستان کا سپریم لا، آرٹیکل 29C، میں آپ وکیل بھی دے، سارا کچھ ہی میں آپ دے، میں امن کمیٹی دا چیئرمین بھی دے۔ محمد اللہ جو سپریم لا پاکستان کا، اس کا آرٹیکل 29C کہتا ہے ہر فرقے کو اپنے مذہب کے مطابق، اپنے اماموں کے مطابق قرآن کا ترجمہ کرنے کا حق ہے۔ میں اپنی مرضی سے نہیں، مولا کا فرمان ہے۔ سبیل میرا مولا علی ہے، جو سبیل سے روکے وہ کافر۔ تو پھر مرتضی مہدی ابن حافظ تصدق سے منظر کے ممبر سے مظفر شاہ جی کہہ رہے جو جب جہاں جس وقت بھی علی تک جانے سے روکے وہ مقصر نہیں، وہ کافر ہے۔ ہائے ہائے، درجے بداؤ۔ اور کھچا کے پاس پڑا ہے، ہاں جی، اچھا جی، نہیں میں 10:05 پہ چھوڑوں گا، میں نے کیونکہ لاہور اسرا پڑھ رہا ہوں، میں خمسہ سوری، ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ سارے مل کے جی
सुन्नत सलमान हैदरी, आप सलामत रहे। गौर फरमाया आपने जनाब। तो फिर सबील मेरा मौला। चलो सूरह आले इमरान आयतां किहड़ियां मुकण लगियां जे। सूरह आले इमरान मैं सिर्फ पढ़दा रिवायतां नहीं, सिर्फ आयता। क्यों कहते जी रावी ठीक नहीं सी। मैंने जब भी कोई रिवायत पढ़ी ना, अपने में जो पराए हैं ना, अपनों में पराए, हाय हाय गौर नहीं फरमा रहे। वो कहते थे जी रावी ठीक नहीं। बुजुर्गो कुरान दा रावी तो ठीक है ना। ओए कुरान दी आयता जड़ा ले ला के आंदा रहा हजरत जिब्राइल, वो तो ठीक है ना। अगर ठीक है तो फिर मुसलमानों अक्ल करो। जो कुरान का रावी है अली के दर पे कभी चक्कियां चलाता है, कभी झूले झुलाता है, कभी यतीम बन के, कभी मिस्कीन बन के, कभी असीर बन के, हद हो गई, कभी तो दर्जी बन के भी आ जाता है। चल फिर कुरान के रावी तू बोल, सूरह आले इमरान। जहन में रखना सबील मेरा मौला अली है। सूरह आले इमरान में इरशाद हो रहा है वला इन कुतिलतुम फी सबीलिल्लाह औ मुत्तुम लमगफिरतुम मिनल्लाह व रहमा। अल्लाह कहता है कत्ल हो जाओ या तुम्हें मौत आ जाए, शर्त क्या है? फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की सबील पे मरना। चलो जिसने मर के शहीद कहलाना वही बोले ना। सबील कौन है? मेरा मौला अली। अल्लाह कहता कत्ल हो जाओ या तुम्हें मौत आ जाए, शर्त है सबील पे मरना। पालने वाले अजर क्या देगा? लमगफिरतुम मिनल्लाह व रहमा। सबील पे तुम मर जाओ, मगफिरत भी तुम्हारी, रहमत भी तुम्हारी। और रिवायता नहीं पे पढ़दा कुरान दी आयता जे सबील मौला अली, सबील पे मर जाओ, मगफिरत भी रहमत भी। हुण रहमत मैंने दसना पैना, रहमत कौन है? हाय हाय वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल। अली की मोहब्बत पे मर जाओ, मोहम्मद भी तुम्हारा है, अल्लाह भी तुम्हारा है। जो इनकी मोहब्बत पे मरा वो क्या है? माता आले मोहम्मद माता, सारों का कीदा है। जो इनकी मोहब्बत पे मर गया शाजी शहीद, शहीद जिंदा होता है ना, ये गल्ला नहीं करनी है। तो जो इनकी मोहब्बत पे मरा वो तो जिंदा है, तो जेड़ा इना दे बुग़्ज़ ते मरे वो की है? नहीं चीमा साहब फिर बोलना चाहिए ना। तो समझाल वाले बोल पाओ, रतियां वाले बोल पाओ, जेड़े मेरे सामने बैठे हो, ऐसे है ना। अच्छा जी मैं कुरान को ना पूछ लवा। देखे जी कुरान ना शिया जे ते ना सुन्नी जे, कि मैं शिया लिया आयता पढ़ा तो सुन्नी सुनिया लिया आयता पढ़ा। जो इनकी मोहब्बत में मरा शाजी वो शहीद, जो इनके बुग़्ज़ पे मरा वो क्या है? मैं कुरान के पास गया, सूरह नमल की 80 नंबर आयत पुकारी। सरकारे दो आलम एक टोले के पास से गुजरे, तुसा वेखना किसी बंदे का हाथ नहीं रह गया थले। भाईजान तुसी खिड़की च खलोते हो, वेखना किसी बंदे का हाथ थले तो नहीं रह गया। सरकारे दो आलम टोले के पास से गुजरे, 5 बंदे टोले में थे, उनमें से एक बदबख्त मेरे मौला अली के फजाइल पे शक कर रहा था। किताब वाले ने लिखा गीबत कर रहा था। सरकारे दो आलम रुके कि मैं इन बदबख्तों की हिदायत करूं कि अली के फजाइल में शक नहीं करना। ये कहे कि मुस्तफ़ा रुके, अभी बोलने का इरादा कर रहे थे, जनाब जिब्राइल सूरह नामल की 80 नंबर आयत लेके आया। हबीब अल्लाह कह रहा इन्नका लौ तुस्मयुल मौता वलौ तुस्मयु सुम्मत दवा। हबीब अल्लाह कह रहा रहने दे, इन मुर्दों को क्या सुनाना। और बैठे हो टुर गए हो, होए होए, इन मुर्दों को क्या सुनाना। रिवायत नहीं, सूरह नामल की 80 नंबर। मंदिर वाले खड़े रसूल के सामने है, खड़े रसूल के सामने हैं, सांसें भी ले रहे हैं, जिंदा भी है, लेकिन शक अली के फजाइल में कर रहे थे।
قرآن کیا کہتا کیا ہے؟ مردہ۔ پتہ چلا جو علی کے فضائل میں شک کرے مصطفیٰ کے سامنے بھی کھڑا ہو، کل بھی مردہ تھا آج بھی مردہ ہے، تے مندرے چ مردیاں نو ہاتھ لاؤ ثواب ہوندا یا غسل واجے؟ ہائے ہائے۔ تو پھر آج کے بعد سوچ سمجھ کے منکر ولایت علی سے ہاتھ ملانا۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، نہیں سمجھ آئی؟ اگلا جملہ سمجھنا، کوئی گل نہیں، روایت نہیں پڑھی، ریکارڈنگ پہ ہی ہوندی جے، سورہ نمل دی 80 نمبر آیت جے، گھرہ جا کے ویکھو تو صحیح۔ انکا لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدواء، میرا حبیب رہنے دے بہروں کو کیا سنانا؟ ہوئے ہوئے، جس کے پاس علی کی ولایت نہیں، مردہ بھی ہے بہرہ بھی ہے۔ چلو اگلے جملے تے میں آپ ہاتھ بن لینا توڑے چیک کرنا۔ مر جانا موت ہے، بغیر مقصد کے مر جانا ہلاکت ہے، مر کے بھی نہ مرنا شہادت ہے۔ اوئے ہوئے، سارے ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں، مخصوص بندے ہیں۔ بغیر مقصد کے مر جانا، بھائی جان سارے بولو، بغیر مقصد کے مر جانا ہلاکت ہے۔ کیا ہے؟ نہیں سارے بولو، بغیر مقصد کے مر جانا ہلاکت ہے۔ بن مظفر شاہ جی اب دیکھنا، مندرے والوں کا ہاتھ نیچے تو نہیں رہ گیا، بغیر مقصد کے مر جانا ہلاکت ہے۔ اب پتا چلا کسی نے کہا تھا اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ ہائے ہائے، پتا چلا جس کے پاس علی نہیں وہ کل بھی ہلاک تھا آج بھی ہلاک ہے۔ ہائے ہائے، ساڑھی زندگی ٹائم بڑی تیزی نہ جا رہا ہے۔ آپ سلامت رہے۔ او کوئی گل سمجھ آئیے، بغیر مقصد کے مر جانا تو جس کے پاس علی نہیں وہ ہلاک ہو گیا۔ آگئی تو اڈے لی گل او کیے جی، ہلاکت کی موت مر گیا، پکی بات ہے۔ ویسے سنیا تو ساں پیش امام رکھیا ہویا ہے، ایسے ہی نا؟ پیش امام کا تو رکھ دے خالی جماعت کرانا ہستے نہیں، قوم دی تعمیر و ترقی ہستے، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی تعمیر و ترقی کے لیے دین مذہب شریعت۔ چلو ایک شرعی مسئلہ تو سنو چھڑ دیو، مولوی صاحب کہنے گے ابھی میرے مگر پہ گیا، ساڑھے بھائی نے واجب الاحترام، جڑا ہر بندہ جڑا ولی اللہ پڑھے ساڑھے سر دا تاج ہے، ساڑھی جان ہے، ساڑھا مان ہے، سب کچھ وہ ہمارا ہے۔ ایک بات بتا دوں، اللہ نہ کرے کسی دے ابا جی فوت ہو جان، اللہ نہ کرے، اُدھیا نمازہ رہن دیا سن، شرعی مسئلہ ہے، کون پڑھے گا؟ وڈا پتر، وڈا نہیں پڑھتا تے چھوٹا پڑھے، ایک کوئی سی لندن ٹر گیا، یورپ چلا گیا، نکمہ نہیں سی، صبح شام کم کرتا سی، ایسے ہی نا صاحب ثروت ہو گیا، اسے شریعت نے آسانی دی، اگر تو خود نہیں پڑھ سکتا پیسے دے کے، آپ نے دیکھنا اگر کسی کا ہاتھ نیچے رہا تو پھر ہم نے بھی مالکوں سے مانگا کیا ہے، خیرات مانگ کے جملہ کہنے لگا ہوں، شرعی مسئلہ سمجھان لگا جے۔ مولوی صاحب کے پاس گیا، مولوی جی ابا جی کی 5-10 سال کی نمازیں رہتی تھی، پڑھ دے ہوگے، حق زحمت طے ہو گیا، 5 لوے 10 لوے 15 لوے سال دی نمازاں دا طے ہو گیا، ہن ویکھنا پڑھے گا مولوی، لکھی کی دی جان گی ابا جی دی، سارے بولنا، پڑھے گا مولوی
लिखी अब्बा जी की जाएंगी। अब्बा जी ने रोजे नहीं रखे थे, चीमा साहब रखेगा मौलवी, लिखे अब्बा जी के जाएंगे। अब्बा जी ने हज नहीं किया था, बेटे ने 10 लाख रुपया मौलवी को दिया, मौलवी ने हज बदल किया, करेगा मौलवी, लिखा अब्बा जी का जाएगा। तो फिर मुर्तजा मेहदी मंदिर में एक पैगाम देने लगा है, अमल की कमी बेटा पीछे से भेज के पूरी कर देगा, लेकिन किसी का अब्बा अली की विलायत के बगैर मर गया, सारा मंदरा इकट्ठा हो जाए, अब्बा जी दी बख्शे से। हाय हाय, तो बख्शिश का मयार नमाजे नहीं विलायते। आप सलामत रहे अली। आप सलामत रहे। वो गल समझ आई जे, अमल की कमी बेटा पूरी कर देगा, क्योंकि कब्र की पहली रात फैसला नहीं हुआ कि मरने वाला जन्नती है या जहन्नमी है। हाय हाय, अगर पहली रात फैसला हो जाता तो फिर ये इसाले सवाब की मजलिसें ना होती। हाय 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 हाय, पहले दिन सिर्फ अकीदे वाला रजिस्टर बंद हुआ है, अमल वाला आज भी खुला है। नमाजें जा सकती है, अली अपना अपना ही चलेगा। आखिरी जुमला फजाइल का पढ़ के बस समेटने लगाओ। कल इंशाल्लाह ड्यूटी पूरी करेंगे आपके साथ। जी मैं साहब को पता है, मैं लाहौर बाबू साहब खमसा पढ़ रहा हूँ, मुझे पहुंचना 11 बजे वहां पे। रिश्तेदारी काम नहीं जी आनी। सैयद सरदार मेरा बादशाह बैठा सैयद हो, पर रिश्तेदारी काम नहीं जी आनी। काम मानिए तो विलायत अली। अब मैं देखूंगा किसका हाथ नीचे रहता है, कौन हाथ उठाता है। मेरे छठे इमाम कहते हैं मुफज्जल विलायत अली इब्न अबी तालिब खैरु मिन विलादती मिनहु। मेरे इमाम कहते हैं मुफज्जल अली का बेटा होने पे इतना फाखिर नहीं जितना अली की विलायत पे कायम होने में है। हाय हाय, इमाम फरमाते हैं मन अकाम विलायती फकद अकाम सला। जिसने हमारी विलायत को कायम किया वही तो नमाजी है। आप सलामत रहे। तो फिर विलायत अली कायम कर। ये विलायत अली ना होती तो करबला भी ना होती। बकाए विलायत अली के लिए अली की बेटियों ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है। किसी ने ये नहीं कहा ये मोहम्मद की बेटियां हैं। लोग सदा लगा लगा के कहते रहे हाज़ही ज़ैनब बिन्ते अली अजरुकुम मिन सय्यदा। अज़ादारों बस एक गुरबत पढ़ेंगे, कल इंशाल्लाह तफसील से पढ़ेंगे। एक आवाज़ बुलंद हुई, इनके ख़याम लूट लो, इनका बचाने वाला कोई नहीं रहा। अजरुकुम मिन सय्यदा। हाय हाय ज़रूर कर दिया करो, हर एक के बस में होता है। मुसलमानों ने इतना ख़याम हुसैनी को लूटा है, साहिब किताब लिखता है सैयद सज्जाद के नीचे से बिस्तर भी खींच लिया। हाय 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 हाय, रोते इसलिए नहीं कि बिस्तर खींच लिया, जब जनाबे सुगरा का सारा ताज कुबरा का ताज ले गए हैं, बिस्तर भी ले जाते। अल्लाह लानत करे उस मलून पे, इतनी जोर से खींचा है हुसैन का बेटा मुंह के बल ज़मीन पर। अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों जब लूट लूट के थक गए ना, आगे से लानती कहते हैं इनके ख़यामों को आग लगा दो। मुसलमानों का दिल ना भरा, चारों तरफ से ख़याम हुसैनी को अज़ादारान इमाम मज़लूम जब आग लगाई है ना, एक खैमा जलता था, बीबियाँ दूसरे खैमे में आ जाती थी। हाय करो, मैं सख्त मसाइल पढ़ने का आदी ही नहीं हूँ, लेकिन मैंने किताबों में ये पढ़ा है बीबी ज़ैनब का खैमा वो खैमा था जहाँ हुसैन भी बगैर इजाज़त के नहीं जाते थे।
ہائے کرو تو جملہ پڑھوں، جب شام غریبہ آئی نا، اللہ لعنت کرے یہ ملعون گھوڑے پہ بیٹھ کے، جب عالیہ کے خیمے میں آیا ہے نا، نیزے سے چادر اتار کے فرات کے کنارے آ کے نا مولا غازی کے پاس گھما کے کہتا ہے ابا اسی چادر کا تو محافظ تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ شہداء کے لاشیں تڑپنے لگے ہیں عزادار، اور بس جب رہ گیا نا آخری خیمہ میرے مولا سید سجاد کا، اتنا روگے جتنا علی کی بیٹیوں نے چاہنا ہے، بیبیاں اکٹھی ہوئی ہیں، اتنی خاک کربلا ڈالی ہے کہ سر کے بال بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ یہ یطاہرکم تطہیرا کے مظہر ہے، ان کے بالوں کو بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے، بال نہیں، خاک کربلا تھی۔ امام کہتے ہیں مجھے ساری زندگی دکھ رہے گا۔ مولا باقر کہتے ہیں بابا کیسا دکھ؟ کہ میری پھوپھی نے نا میرا کندھا ہلا کے پوچھا سجاد تیری امامت کا پہلا سوال پوچھتی ہوں، جل کے مر جائے یا باہر نکل جائے؟ ہائے ہائے، امام کہتے ہیں مجھے یہ دکھ نہیں بھولنا کہ میری امامت کا پہلا سوال بھی یہ تھا کہ پھوپھی اماں اذن الہی ہے۔ علماء کہتے ہیں بیویاں جلتے ہوئے خیمے سے ایسے نکلی جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹتا ہے، ایک دوسرے کے پیچھے چھپ چھپ کے بیویاں کہہ رہی ہے واہ محمدہ، واہ حجابہ، واہ حسینہ، واہ غربتہ۔ اجرکم اللہ۔ ہر کوئی بی بی باہر آئی ہے عزادارو، لیکن حسین کی 4 سال کی بطول ہے جو جلتے ہوئے خیموں میں آخری خیمے میں چکر لگا رہی ہے۔ جب میرے مولا سجاد کی نظر پڑی نا، ہائے کرنا کہ بہن ساری بیبیاں چلی گئیں، آپ کیوں نہ گئیں؟ پتہ کیا جواب دیا؟ رو کے کہا سجاد کیسے جاتی، جو بیبیاں پہلے گئی ہیں ان کے بال لمبے تھے، ہائے ہائے انہوں نے بال اپنے چہرے پہ ڈالے ہیں، اتنی خاک ڈالی ہے، بال بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ شیعہ بیٹھا تو ہائے کری، امام رو کے کہتے ہیں بہن اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے نکل جاؤ۔ حسین کی 4 سال کی غریب بیٹی نے چہرے پہ ہاتھ رکھا، ظلم کی حد ہو گئی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے ایک ملعون کی نظر جناب سکینہ کے دروں پہ پڑ گئی ہے۔ ہائے ہائے مولا ہائے قبول فرمائے۔ چلو میں تمہیں مولا کا فرمان سناتا ہوں، روتی ہوئی آنکھوں سے مولا کا فرمان جو سنے گا اس کی بے اختیار ہائے نکلے گی۔ امام فرماتے ہیں شیعو اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو ان کا حق دو، ہائے ہائے ان کا حق دو۔ امام کہتے ہیں جب بیٹی یا بہن کی شادی کرو نا، جو دے سکتے ہو دو۔ پھر امام روتے ہیں، رو کے کہتے ہیں جب شادی کے بعد پہلی عید آئے نا، اپنی بہن یا بیٹی کو تحفہ دینے ضرور جانا۔ مفضل کہتے ہیں مولا کیوں؟ کہ اس لیے اگر دے سکو سونے یا چاندی کی بالیاں دینا۔ کہ مولا کیوں دے؟ رو کے امام فرماتے جب تک سسرال میں زندہ رہے گی نا، دکھا دکھا کے کہتی رہے گی میرا بابا عید والے دن لایا تھا۔ ہائے جسے سمجھ آئی ہے وہ ہائے کر کے جائے گا کہ میرا بابا عید والے دن دے کے گیا تھا۔ عزادارو مدینے میں عید کا دن آیا، مدینے کی بچیوں نے سونے چاندی کے گندے پہنے نا، جب جناب سکینہ کے سامنے آئی نا، بی بی نے رو کے کہا بابا میرے دور ابھی تک نہیں آئے ہیں، اجرکم اللہ۔ اور رو کے حسین کہتے ہیں میری بیٹی میں نے تیرے لیے یمن سے منگوائے ہیں، یمن سے دور منگوائے۔ حسین کتنا غریب ہے میرا مولا، اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے دور پہنائے۔
نہیں اللہ کرے جو بیٹیوں کے باپ بیٹھے ہیں ہائے کرو مولا تمہاری بیٹیوں کے نصیب مقدر اچھے کرے۔ حمید کہتا ہے حسین پہناتے تھے رو رو کے گرے لگاتے تھے، حسین نے مضبوط گرے لگائی ہیں، اب ہائے ہر بندہ کرے گا۔ جب آئی نا شام غریبہ، حمید کہتا ہے ملون کی نظر دروں پہ پڑی، اس نے کھولنے کا ارادہ کیا، دوسرا سپاہی آتے دیکھا نا، ملون کہتا میرے دل میں خیال آیا کہیں دوسرا وہ نہ لے جائے، شیعہ بیٹھا تو ہائے کرنا، حمید کہتا کربلا میں ظلم ہو گیا، اس ملون نے جناب سکینہ کے دور اتارے نہیں، اتنی زور سے کھینچے ہیں جناب سکینہ کئی فٹ بلند ہو کے منہ کے بل گر کے کہتی ہے چچا با اب تو آجا، اور سکینہ کو تماچے مارے گئے، اب سکینہ کے دور بھی لے گیا۔ الہی و ربی بحق زہرا و عبیہا و باولہا و بنیہا، ہماری اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ بانیان نے جو اہتمام کیا بطفیل محمد و آل محمد اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، اس کا اجر عظیم عطا فرما، سائی صاحب کو اس خانوادے کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ مالک جو جو حاجات لے کے یہ عزادار تیری بارگاہ میں آئے ہیں ان کی مرادوں کو پورا فرما۔ قلب مبارک ولی عصر امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ مومنین کرام اعلان سنتے جائیے، کل 16 محرم الحرام صبح ٹھیک 10 بجے چودھری کاظم عسکری سائی صاحب ان کے مکان پر سالانہ مجلس اعزام نقد ہو رہی ہے، جس میں ذاکر اہل بیت خان اعجاز حسین بلوچ آف چوٹی زیریں، ذاکر رضوان عباس بلوچ آف چوٹی زیریں، ذاکر اظہر عباس آف تلہاڑا، ذاکر منتظر عباس آف جامرہ، یہ تمام حضرات ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے، اور اختتام مجلس پر شبیہ ذوالجناب برآمد ہوگی۔ ملک کے معروف نہا خان جناب شاہد حسین صاحب فیصل آباد وہ تشریف لا رہے ہیں۔ کل ٹھیک 8:30 بجے اسی ٹائم پہ یہ مجلس اعزاز شروع ہو جائے گی، جس میں جناب علامہ حافظ مرتضیٰ مہدی صاحب لاہور اور ذاکر اہل بیت چودھری